تو قلب محمد کو چنا، پھر امتیوں کو دیکھا تو نبی سے فیض لینے کے لیے قلوب صحابہ کو چنا۔ کس کو چنا؟ صحابہ کو۔ کیونکہ یہ وہ جگرا نہیں تھا کسی میں کہ جو نبی کا فیض لیتی، کیونکہ بھائی نبی کا جمال اور جلال بھی تو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا نا۔ یہ صلاحیت تو امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام شافعی اور ان میں بھی نہیں تھی، یہ ان میں بھی نہیں تھی۔ جبھی تو اس دور کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ کس کو؟ صحابہ کو۔ کہ نبی کا جلال، نبی کا جمال کوئی معمولی تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے سوائے ابو بکر و عمر کے۔ وہ نبی کو دیکھتے، نبی انہیں دیکھتے، وہ نبی کو دیکھ کے مسکراتے، نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے، اور ماحول یوں بن جاتا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ یہ صلاحیت دی یار، پھر اس میں کتنا پاور ہوگا اس کے دل میں کہ جو تنہائی میں جھولی میں سلا کے دیکھ رہا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو نا، میں کہا کرتا ہوں صحابہ تو سارے عظیم ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا۔ آج ہم عمرہ کر کے آتے ہیں نا، لوگ ہماری پیشانی چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں یار مولوی صاحب آپ مدینہ منورہ گئے تھے؟ ہاں جی۔ یار آپ نے نبی کا روزہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا۔ پھر گلے لگاتے ہیں، یار خوش نصیب ہو، نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، میں 14ویں صدی کا آدمی ہوں، نبی کا روزہ دیکھوں تو خوش نصیب ہوں، جالی دیکھوں تو خوش نصیب ہوں، گنبد خضرا دیکھوں تو خوش نصیب ہوں۔ میں نے تو نبی کا روزہ دیکھا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ بتاؤ نا، جو روزے کو نہیں روزے والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے، اور جو جالی کو نہیں جالی والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ اور میں نے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھی شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابہ تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے۔ بتاؤ نا پھر وہ کیسے تھے جو نبی کو صبح دیکھتے، شام دیکھتے، ہر وقت دیکھتے، نبی کی زیارت کرتے، نبی کے ساتھ سفر کرتے۔ ہم نے نماز سیکھی اپنے اماں ابا سے، وہ نماز سیکھتے تھے براہ راست نبی سے۔ ہم نے قرآن سیکھا قاری صاحب سے، وہ قرآن سیکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر ہم جو دعا کرتے ہیں، ابھی دعا ہوگی، میری دعا پر آمین آپ کہو گے، نبی کی دعا پر جو آمین کہتے تھے وہ صحابہ تھے۔ آج یہ قرآن کا ختم ہے، ساتھی بتا رہے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کئی جگہوں پر کہ دیکھو ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑوں نے بتایا کہ قرآن دو طرح کے ہیں۔ دو طرح سے مراد یہ نہیں کہ ایک یہ والا ہے غار میں کہیں ہے، یہ نہیں مطلب۔ دو صاحب بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا کھڑے ہو کے سگنل پورے آتے ہیں شاید؟ ہاں بیٹھ جاؤ، سگنل کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں۔ قرآن ایک یہ قرآن اور ایک میرا نبی قرآن، ایک یہ قرآن ایک میرا۔ تھوڑا دکھائیں قرآن کا نسخہ، تھوڑا انہیں میں سیر کراؤں 5 سے 10 منٹ، اس کے بعد کہیں اور سیر کریں گے۔ ایک یہ قرآن، ایک میرا نبی قرآن۔ یہ بھی قرآن اور نبی بھی قاری محسن صاحب دیکھو، اس کی سطریں کالی اور اس محمد کی زلفیں کالی۔ ادھر بھی دیکھو تو والضحیٰ، اس کے چہرے پہ بھی دیکھو تو والضحیٰ، یہاں بھی دیکھو تو واللیل، اس کی زلفوں کو دیکھو واللیل، یہاں بھی دیکھو علم نشرہ، اس کے سینے پہ دیکھو علم نشرہ، یہاں ما زاغ البصر، اس کی آنکھوں پہ ما زاغ البصر، یہاں دیکھو تو یاسین، اس کی دانتوں کو دیکھو تو یاسین، یہ بھی دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، وہ بھی دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، یہاں دیکھو تو سطریں کالی، وہاں دیکھو تو زلفیں کالی۔ تو قرآن یہ بھی قرآن وہ بھی، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، یہ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، وہ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، یہاں بھی والضحیٰ، وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین، وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرہ، وہاں بھی علم نشرہ، یہاں بھی ما زاغ البصر، وہاں بھی ما زاغ البصر، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن۔ ہاں فرق اتنا ضرور ہے، جو اس کو دیکھ کے پڑھے وہ قاری بنے، جو اس کو دیکھ کے پڑھے وہ صحابی بنے۔ جس نے یہاں دیکھ کے پڑھا وہ قاری بنا، جس نے وہاں دیکھ کے پڑھا وہ
صحابی بنا۔ ہاں خوش نصیبی ان کی ہے کہ میں اور تو والضحیٰ پڑھتے ہیں یہاں دیکھ کر، صحابہ پڑھتے تھے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، میں نے علم نشرح پڑھا یہاں دیکھ کر، صحابہ پڑھتے تھے سینہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، میں نے یاسین پڑھا یہاں دیکھ کر، صحابہ پڑھتے تھے نبی کے دانتوں کو دیکھ کر۔ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، یہ بھی لا رہے وہ بھی لا رہے، یہ بھی لا شک وہ بھی لا شک، یہ بھی دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، وہ بھی دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ اس جیسی تو کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی ایک زلف نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی دیکھو تو قرآن، وہ بھی دیکھو تو قرآن، یہ بھی قرآن نبی بھی قرآن، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی ما زاغ البصر وہاں بھی ما زاغ البصر، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ اس کو دیکھو یہ دو گتوں کے درمیان محفوظ، اس قرآن کو دیکھو وہ آج دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ اس کو دیکھو تو دو سچوں کے درمیان محفوظ، اسے دیکھو تو گتوں کے درمیان محفوظ، اسے دیکھو تو آج وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ تو پھر مجھے کہنے دو یہ بھی قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی۔ اور پھر اس قرآن کریم کی سورتیں، ہر سورت کا موضوع ہے، پھر اس قرآن کے پارے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، الی آخری کتنے پارے؟ 30 پارے، زیادہ تو نہیں ہے نا، اس سے 30 پارے۔ یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ پھر اس قرآن کی سورتیں، اور ہر سورت کا الگ ایک موضوع ہے۔ یہ دیکھو سورہ بقرہ ہے نا، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے۔ آگے سورہ ال عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے۔ آگے سورہ نساء ہے، وہ عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ آگے سورہ مائدہ ہے، یہ فقہ کا درس دیتی ہے، یعنی ہر سورت کے موضوع ہے۔ آگے دیکھو انفال اور توبہ ہے، جہاد اس کا موضوع ہے۔ سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے۔ سورہ فرقان ہے، حق باطل میں فرق کرتی ہے۔ سورہ نور ہے، حیا کا درس دیتی ہے۔ سورہ صف ہے، بہادری بتاتی ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کی صورتیں ان کا موضوع ہے۔ میرا نبی بھی قرآن ہے، پھر اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، پھر وہاں بھی الگ الگ موضوع ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ موضوع ہے یہودیت رد ہے، ادھر اس قرآن کی ایک صورت ہے سورت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیت کے رد کا بڑا عالم ہے۔ یہاں سورہ بقرہ ہے، ال عمران ہے، عیسائیت کا رد بتاتی ہے۔ وہاں سورت سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ وہاں سورت عائشہ ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ یہاں سورت مائدہ ہے، فقہ اس کا موضوع ہے۔ وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے، فقہ اس کا موضوع ہے۔ یہاں انفال اور توبہ ہے، جہاد اس کا موضوع ہے۔ وہاں خالد ابن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، زرار و شرحبیل و کاکا ہے، اور جہاد اس کا موضوع ہے۔ اس قرآن کی سورت قصص تاریخ کا علم بتاتی ہے۔ اس قرآن کی ایک سورت صدیق، وہ تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت فرقان ہے، وہاں سورت فاروق ہے، یہاں سورت نور ہے، وہاں سورت ذوالنورین ہے، یہاں سورت صف ہے، بہادری اس کا موضوع ہے۔ وہاں سورت علی ہے، شجاعت و بہادری اس کا موضوع ہے۔ یہ ساری صورتیں مل کر اس قرآن کے پارے بنے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ پھر اس کی صورتوں میں، اس کے پاروں میں یہ تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ پھر اس کے پاروں میں تو رکوع بھی ہیں، پہلا رکوع، دوسرا رکوع۔ پھر اس کے پاروں میں سجدے بھی ہیں۔ سجدے کیے تھے ابھی تراویح میں؟ بولو اللہ، اگر صحابہ میرے نبی کے پارے ہیں تو وہاں رکوع سجود کا ہے، اور میں تراہم رکعن سجدا، اے نبی کبھی انہیں رکوع میں دیکھے گا، کبھی انہیں سجدے میں دیکھے گا۔ یار ان کے سجدوں رکوع پہ قربان نہ جاؤں کہ جن کے رکوع سجدے کو نبی دیکھتے تھے۔ یہ پتہ ہے کون لوگ تھے؟
اللہ نے نبی سے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے نظریں اوجھل نہ کرنا، انہیں اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ آج تو کہتا ہے مجھ پر میرے پیر کی نظر ہے، مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے، اے نبی کے یاروں تمہاری جوتی پہ قربان، تم پہ محمد الرسول اللہ کی نظر ہے۔ اور کیسے نظر میں رکھتے تھے یار، فجر کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے درس میں، ابو دجانہ کو دیکھا کہ 2-3 دن سے نہیں ہیں، اٹھتے ہیں نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو بھیجا، بلوایا، کہا ابو دجانہ کیا بات ہے، فجر کے بعد سب حلقے میں بیٹھتے ہیں تم چلے جاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی بات یہ کہ میرے اور میرے گھر کی دیوار ایک یہودی کی دیوار سے ملی ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں میرے گھر پہ بھی ہیں، رات کو ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی کچھ کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں، میں جلدی سے اس لیے اٹھ چلا جاتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں وہ جاگ نہ جائیں اس کھجور کو نہ کھا لیں، تو میں جمع کرتا ہوں وہ جو 5-10 جتنی کھجوریں ہوتی ہیں میں جمع کر کے وہ جا کر یہودی کو دے کر آتا ہوں کہ کہیں میرا بچہ 1-2 کھجور نہ کھا لے۔ نظر میں کتنا رکھا۔ یہ ابو دجانہ ہیں جو قبضے کی 2-4 کھجوریں برداشت نہیں کرتا، تو وہ ابو بکر فدق کی پورے باغ کی کھجوریں کیسے برداشت کر لے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا غلط جگہ میں نے بات کر دی، اس کا مطلب ہے آپ اس ذوق کے نہیں ہو۔ چلو میں ابھی دیکھو ایسا بدلوں گا نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں موضوع ایسا چینج کروں گا ابھی۔ میں تو آج ذرا موڈ میں آ گیا، ورنہ میں ایک جگہ بیان میں ہو کر آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا جوش و